اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 15ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ چل رہا تھا، آج ہم اس کا 5واں حصہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دفعہ جھوٹ بولے تھے۔ امام رازی نے اس حدیث سے اس بنا پر انکار کیا کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لازم آتا ہے، اس لیے زیادہ آسان صورت یہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جھوٹا ہونا مان لیں۔ علامہ قسطلانی امام رازی کا یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں، امام رازی کا قول بالکل ہیچ ہے، اس لیے کہ حدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل کی طرف نہیں ہے، اور راوی کا تختیہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول موجود ہے۔ آگے عربی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان تینوں جملوں میں بظاہر لفظ قطعاً مراد نہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف 2 مثالیں نقل کی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قرائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کے تسلیم کرنے میں تعامل کرتا ہے، اور یہ طریقہ خود صحابہ کرام کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رہا۔ چونکہ یہ رائے عام خیال کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس چیز کو آگ چھوئے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی بنا پر تو لازم آتا ہے کہ ہم گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے، جب تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو کہاوتیں نہ کہا کرو۔ نمبر 2، صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضایا یعنی مقدمات کے فیصلے پیش کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل لیتے جاتے تھے اور بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم علی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو گمراہ ہو کر کیا ہے، لیکن چونکہ وہ گمراہ نہ تھے اس لیے یہ فیصلہ بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی روایت کے بعد صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے قلم بند تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 گز کے بقدر چھوڑ کر باقی کتاب مٹا دی۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان فیصلوں کے مضمون سے یہ قیاس کر لیا کہ وہ صحیح نہیں ہو سکتے، اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ روات اور سند کا پتہ لگائیں۔ نمبر 3، صحیح بخاری باب الصلاۃ النوافل الجماع میں ہے کہ محمود بن ربیع نے ایک جلسہ میں یہ حدیث بیان کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خالصاً اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کہے گا، خدا اس پر آگ حرام کر دے گا۔ اس جلسہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کے مکان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے تک قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر کہا، خدا کی قسم میں کبھی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جو تم کہتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ محمود بن الربیع صحابی تھے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سکہ ہونے میں کلام نہ تھا، تاہم چونکہ یہ حدیث ان کے نزدیک قرائن کے خلاف تھی، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر یقین نہ لا سکے اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ فرمایا ہوگا۔
اگرچہ صحیح بخاری میں ہے کہ محمود بن ربیع نے مدینہ آ کر اس حدیث کی تصدیق اپنے راوی عتبان سے کر لی، لیکن اس سے اصل مسئلہ پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اسباب کی بنا پر محمود بن الربیع کی روایت میں شبہ پیدا ہوا، عتبان پر بھی وہی شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ محمود کو غلط گو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے روایت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی کی ہوگی۔ یہ احتمال بعینہ ہی راوی اول کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے بعض صحابہ سے کہا تھا کہ تم لوگ سچے لوگوں سے روایت کرتے ہو، لیکن سامعہ غلطی کر جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیمم کی روایت بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آیا، بلکہ جیسا کہ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے، یہ الفاظ کہے، اتق اللہ یا عمار، یعنی اے عمار خدا سے ڈر۔ چنانچہ اسی بنا پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت سے استدلال کیا تو حضرت عبداللہ نے کہا ہاں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمار کی روایت سے تسکین نہیں ہوئی۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ لوگوں کے نوحہ کرنے سے مردہ پر عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 6، اسی طرح جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتگان بدر کی نسبت فرمایا کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن عمر نے غلطی کی۔ اس روایت کے راوی اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مشہور صحابی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزدیک وہ روایت قرآن مجید کے خلاف تھی۔ اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت صحیح ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد جس کی بنا پر انہوں نے روایت سے انکار کیا صحیح نہیں۔ ہم کو اس سے بحث نہیں، اس موقع پر صرف یہ بحث ہے کہ اکابر صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو روایت کو باوجود راوی کے سکہ ہونے کے اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یا نقلی کے خلاف ہے۔ نمبر 7، ایک مختلف فی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو عدت کے زمانہ تک شوہر پر اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام واجب ہے یا نہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں جن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفقہ اور مکان نہیں دلوایا۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم خدا کی کتاب اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے بیان پر نہیں چھوڑ سکتے جس کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ امام شعبی نے ایک مجلس میں فاطمہ کی یہ روایت بیان کی تو اسود بن یزید نے ان کو کنکریاں ماریں کہ تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ بالا قول نقل کیا۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق میں یہ قول موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد بھی محدثین میں ایک ایسا گروہ موجود رہا جو عقلی یا نقلی وجوہ کی بنا پر بعض روایات کا تسلیم کرنے میں تعامل کرتا تھا، گو ان کے روا سکہ اور مستند ہوتے تھے۔ نمبر 1، ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور وفات پائی وہ شہید ہوا۔ حافظ ابن القیم زاد المعاد میں اس حدیث کو دلائل عقلی سے باطل ثابت کر کے لکھتے ہیں، اگر اس حدیث کی سند آفتاب کی طرح بھی ہوتی تب بھی وہ غلط اور وہم ہوتی۔ نمبر 2، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب الفے میں روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے اور اس جھوٹے مجرم دھوکہ باز خائن کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ الفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، اس لیے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے یہ الفاظ نکال دیے۔ علامہ مازری اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں
جب اس حدیث کی تعویل کے سب رستے رک جائیں گے تو ہم راویوں کو جھوٹا کہیں گے، مطلب ہم یہ کہیں گے کہ راوی کوئی جھوٹا تھا، اس نے یہ الفاظ شامل کیے ہیں، ورنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ ہی نہیں سکتے۔ نمبر 3، بخاری میں روایت ہے کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 گز کا تھا۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اور اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم قوموں کے جو آثار اس وقت موجود ہیں، مثلا قوم سمود کے مکانات، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ تھے، جیسا کہ ترتیب ثاقب سے ثابت ہوتا ہے، اور اس وقت تک مجھ کو اس اشکال کا جواب نہیں معلوم ہوا۔ نمبر 4، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے کہیں گے کہ اے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں مجھ کو رسوا نہ کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، اور اسماعیل نے اس حدیث پر اشکال وارد کیا ہے اور اس کی صحت پر طعنا کیا ہے۔ اسماعیلی کے اعتراض کا حافظ ابن حجر نے جواب دیا ہے، لیکن اسماعیلی کا درجہ فن حدیث میں حافظ ابن حجر سے زیادہ ہے، اس لیے گو اسماعیلی کا اعتراض غلط ہو، لیکن قابل لحاظ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ حدیث استدلال کے خلاف ہے۔ نمبر 5، عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا، اس پر اور بندروں نے جمع ہو کر اس کو سنگسار کیا۔ حافظ ابن عبد البر نے، جو مشہور محدث ہیں، اس بنا پر اس حدیث کی صحت میں تامل کیا کہ جانور مکلف نہیں، اس لیے ان کے فعل پر نہ زنا کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ اس بنا پر ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ابن البر نے جو عمرو بن میمون کے اس قصہ سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں غیر مکلف کی طرح زنا کی نسبت ہے اور جانوروں پر حد قائم کرنا بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ اعتراض کا یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، اگر سند صحیح ہے تو غالباً یہ بندر جن رہے ہوں گے۔ نمبر 6، صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی کے طرفداروں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جھگڑا ہو گیا۔ اس پر یہ آیت اتری، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان میں صلح کرا دو۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا۔ اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ آیت قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت میں تصریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہوں، اور یہاں عبداللہ بن ابی کا گروہ اعلانیہ کافر تھا۔ حافظ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ تغلیباً ایسا کہا گیا۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے شواہد اور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔